السلام علیکم ناظرین۔ آج کل لڑکی کے باپ کو 20 سال کے لڑکے میں وہ سب کچھ خوبیاں چاہیے جو اسے خود حاصل کرنے میں 50 سال لگ گئے۔ ماہرین صحت کے مطابق شام کے وقت دہی کھانا انتہائی مفید ہے۔ شام کو دہی کھانے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ دہی میں موجود بائیوٹکس آنتوں کی حرکت کو تیز کرتے ہیں، نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں اور قبض کشا کا کام کرتا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ پر بیٹھے تو پہاڑ لرزنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے احد، ثابت قدم اور پرسکون ہو جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اخروٹ کھانے والوں کو سانس پھولنے کا مرض نہیں ہوتا۔ سبزیوں کے زیادہ استعمال سے انسان غصے، ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رہتا ہے۔ بازاری کھانوں کا زیادہ استعمال نہ کریں، یہ آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ایک بار 2 نوجوان سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محفل میں داخل ہوئے اور داخل ہوتے ہی محفل میں بیٹھے ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہا، یا امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص۔ سیدنا عمران سے پوچھا، اس شخص نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے واقعی ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، کس طرح قتل کیا؟ اس شخص نے کہا، یا امیر المومنین، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا تو میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پہ ہی مر گیا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، اس ذات کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیجیے تاکہ میں ان کو اپنے بارے میں بتا آؤں۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ سیدنا عمر نے فرمایا، کون تیری ضمانت دے گا تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ محفل میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کا نام بھی جانتا ہو، اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جانتا ہو۔ محفل میں موجود سب لوگوں پر ایک خاموشی سی چھا گئی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر بھی متاثر ہوئے کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے۔ واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگا جائے گا۔ اس صورتحال پر خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ سر اٹھا کے التجا بڑی نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا کہ اس شخص کو معاف کر دو۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کا قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کی ضمانت دے سکے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اپنے زاہد صدق سے بھرپور بڑھاپے کے عالم میں تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر فرمایا، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو ذر اس سے قتل کیا ہے؟ ابو ذر نے اپنا اٹل فیصلہ سناتے ہوئے فرمایا، ہاں میں ضمانت لیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ ابو ذر نے جواب دیا، نہیں۔ عمر نے فرمایا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر نے جواب دیا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، انشاءاللہ یہ لوٹ کر واپس آ جائے گا۔ عمر نے فرمایا، ابو ذر دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹ کر جواب دیا، ام المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے 3 دن کی مہلت پا کر وہ متاثرہ شخص
کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اس کے قصاص کی ادائیگی کی گھر سے لوٹ کر واپس آنے کے لیے رخصت ہو گیا۔ اور پھر 3 راتوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بھلا کیسے اس امر کو بھلا پاتے، انہوں نے تو ایک ایک لمحہ گن کر کاٹا تھا۔ عصر کے وقت شہر میں لوگوں کا مجمع قصاص کی تنقید دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر بھی تشریف لائے تھے اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے ابو ذر سے سوال کیا کہ وہ آدمی کدھر ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم یا امیر مومنین۔ پھر ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے رہے جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں آج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے قریب ہی تھا کہ مغرب سے چند لمحات پہلے وہ شخص تیزی کے ساتھ آتے ہوئے نظر آیا۔ جب وہ شخص آ گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر ہے، نہ ہی کوئی تیرا گھر جانتا ہے اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا ہے۔ اس شخص نے کہا، ام المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ کر، جدھر نہ درخت کا سایہ ہے نہ پانی کا نشانوں، وہاں سے آ گیا ہوں۔ میں قصاص کے لیے حاضر ہوں۔ مجھے بس یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے، اب لوگوں میں سے وعدوں کا بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر نے ابو ذر کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے فرمایا، اے امیر مومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ سیدنا عمر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دونوں کو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو اب؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے ام المومنین، ہم اس شخص کی شہادت کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے غفو درگزر ہی اٹھ گیا ہے۔ سیدنا عمر کی آنکھوں میں آنسو اتر گئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہاری غفو درگزر سے اللہ تمہیں بہت زیادہ دے گا، جزائے خیر دے گا۔ اے ابو ذر، اللہ تجھے اس شخص کی مصیبت میں مدد پر جزائے خیر دے گا، اور اے شخص، اللہ تجھے اس وعدے عہد پر صداقت پر جزائے خیر دے گا۔ لوگوں نے کہا، اے ام المومنین، اللہ تجھے تیرے عدل و رحمت دلی پر جزائے خیر دے۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو والدین کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں۔ کیونکہ والدین کے حکم ماننے کی بجائے ان کی تنقید کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اپنے ناشتے میں اناج اور پھل شامل کریں، یہ آہستہ آہستہ توانائی خارج کرتے ہیں اور آپ کے دماغ کو پورا دن تر و تازہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ناشتہ چھوڑنے سے انہیں وزن کم کرنے میں مدد ملے گی۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے، اس کا اثر الٹا ہوتا ہے۔ جب آپ ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو بعد میں بھوک لگتی ہے اور آپ دوپہر کے کھانے میں زیادہ صحت بخش چیزیں کھا لیتے ہیں، جس سے آپ کا وزن بڑھتا ہے۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل بالوں کو گرنے سے روکتا ہے، بالوں کو مضبوط بناتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ جب اپنے کام سے فارغ ہوتا تو مسجد میں آ کر لیٹ جاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور مجھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلایا، میں سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم اس وقت کیا کرو گے جب تم مدینہ سے نکال دیے جاؤ گے؟ غرض کیا، میں مسجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب تمہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور جو مجھے نکالنے کی کوشش کرے گا اسے اپنی تلوار سے مار دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا، ابو ذر، درگزر سے کام لو، وہ تمہیں جہاں لے جائے گا وہاں چلے جانا، اگرچہ تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے زبزبہ کی طرف جلاوطن کیا گیا اور نماز کھڑی ہوئی تو ایک سیاہ فام آدمی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھا جو جہاں زکوٰۃ کے جانوروں پر مامور تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پیچھے ہٹنا اور مجھے آگے کرنا چاہا تو میں نے اسے کہا، تم اپنی جگہ پر رہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر
عمل کروں گا، وہی جب بھی استعمال کریں تو اس میں زیادہ چینی نہ ڈالیں، کیونکہ زیادہ چینی والی دہی موٹاپے کا باعث بننے کے ساتھ ساتھ آنتوں پر منفی اثر ڈال سکتی ہے، لہٰذا بغیر چینی یا کم شکر والی چینی کا انتخاب کریں۔ دہی رات کے کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ دہی میں کیلشیم، وٹامن ڈی زیادہ مقدار میں ہونے کی وجہ سے جسم کی کیلشیم جذب کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ایک مثالی غذا ہے، اور جب اسے شام میں کھایا جائے تو یہ بہترین ہوتی ہے، دہی معدے کے لیے بہت ہی اچھی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کو باقاعدگی سے دہی کھانے والوں میں قبض کے مسائل کم ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے کسی خدمت پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ ساری زمین اس کے نام کر دی جائے گی، البتہ ایک شرط تھی کہ اگر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے دائرہ مکمل نہ کر سکا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص خوشی خوشی چل پڑا۔ چلتے چلتے ظہر کا وقت ہو گیا تو دل میں خیال آیا کہ اب واپسی کا رخ کر لینا چاہیے، مگر لالچ نے اسے گھیر لیا۔ سوچا تھوڑا سا اور آگے سے چکر لگا لوں، زمین کچھ اور بڑھ جائے گی۔ کچھ دیر بعد پھر خیال آیا واپس لوٹنا چاہیے، لیکن سامنے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر دل بہک گیا اور سوچا یہ پہاڑ بھی اپنی جگیر میں شامل کر لوں، پھر واپس جاؤں گا۔ یوں اس نے واپسی کا سفر شروع کرنے میں کافی تاخیر کر دی۔ اب لگتا تھا جیسے سورج اس کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے، وہ جتنا آگے قدم رکھتا سورج اتنا ہی جلدی ڈھلنے لگتا۔ عصر کے بعد تو یوں محسوس ہوا جیسے سورج ڈھل ہی نہیں رہا بلکہ پگھل رہا ہے۔ وہ شخص تیزی سے دوڑ لگانے لگا، پسینہ بہہ رہا تھا، سانس پھول چکی تھی اور دل میں پچھتاوے کی ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ کاش میں وقت پر لوٹ آتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ پھٹنے کو آیا، مگر وہ دوڑ کو روک نہ سکا کیونکہ یہ زندگی کی آخری دوڑ تھی۔ آخرکار جب سورج غروب ہوا تو وہ شخص زمین پر گر گیا اور اسی لمحے اس کی روح پرواز کر گئی، اس طرح کہ اس کا سر اس مقام میں چھوڑ رہا تھا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا، اور پاؤں اس دائرے کو مکمل کر رہے تھے جو وہ بنانے نکلا تھا۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کیا۔ اس جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر ایک کتبہ نصب کیا گیا جس پر لکھا تھا، اس شخص کو صرف اتنی ہی زمین کی ضرورت تھی جتنی اس کی قبر نے گھیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ النصر میں فرمایا ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت وسیع ہو چکے ہیں، آئیے واپسی کی طرف سفر پر غور کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ سورج ڈوب جائے۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میتھی بالوں کو چمکدار اور نرم بناتی ہے اور خشکی اور بالوں کے جھڑنے کو بھی کم کرتی ہے۔ اگر کوئی شخص بالوں کے جھڑنے کا شکار ہو تو میتھی کے دانے بھگو کر اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگائے، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میتھی کے بیجوں کا پیسٹ بالوں میں لگانے سے نہ صرف بال مضبوط ہوتے ہیں بلکہ قبل از وقت سفید ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس پیسٹ کو جلد پر لگانے سے داغ دھبوں اور مہاسوں کو دور کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بہت سے لوگ مصروف نظام الوقات، دیر سے جاگنے کے اوقات یا صبح سویرے بھوک نہ لگنے کی وجہ سے ناشتہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تاہم اس اہم کھانے کو چھوڑنا تھکاوٹ، کمزور توجہ، موڈ میں تبدیلی اور دن کے دیگر اوقات میں زیادہ کھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہر روز متوازن ناشتہ کرنا آپ کی یادداشت کو بہتر بناتا ہے، توانائی کی سطح کو بڑھاتا ہے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ ناشتہ کرنے سے آپ کے بلڈ شوگر کی سطح نارمل رہتی ہے، کنٹرول میں رہتی ہے، آپ کا موڈ مثبت اور آپ کا دماغ پرسکون رہتا ہے۔ طارق بن خالد بن مین ہے، جس نے قہارہ نہیں دیکھا اس نے اسلام کی عزت نہیں دیکھی۔ قہارہ مصر کا تاریخی شہر اور دارالخلافہ ہے۔ قہارہ کے اوصاف و کمالات اتنے ہیں کہ اس پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ رات کو چائے پینا پیٹ درد اور بد ہضمی بڑھاتی ہے۔ دانتوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں، یہ سنت بھی ہے۔ میتھی ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کمر درد دور ہو جاتا ہے۔ دار چینی جلد کو صاف کرتی ہے اور سوجن کو ختم کرتی ہے۔ یہ خون کی گردش کو بھی بہتر بناتی ہے اور چہرے کو قدرتی چمک دیتی ہے۔ دار چینی کا ماسک شہد کے ساتھ لگانے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ دی سیکریٹ
نامی بک میں لکھا ہے کہ جو انسان شکایتی ہوتا ہے اس کے آس پاس وہی ماحول بن جاتا ہے کہ اسے ہر چیز سے بس پھر شکایت ہی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ شکر ادا کرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازتا ہے، بے شک انشاءاللہ۔ بوڑھوں کے ساتھ صبر سے پیش آنا دراصل اس پل کی تعمیر ہے جسے ایک دن تمہیں خود گزرنا ہوگا۔ وقت کا پہیہ گھومتا ہے، آج وہ کمزور ہیں کل تم ہوگے۔ ان کے ساتھ نرمی، احترام اور برداشت سے کام لیں، صرف ان کے لیے سکون ہے بلکہ تمہارے اپنے کل کا سرمایہ بھی ہے۔ یاد رکھو جو محبت اور صبر تم آج بڑھاؤ گے وہی کل تمہارے راستے کو آسان